ان هؤلاء يحبون العاجلہ، یہ گیان اور ایمان کے نہیں ماننے والے اگیانی لوگ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی، جلدی کا فائدہ، ٹیمپریری دنیاوی چیزیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور آخرت کا، قیامت کا حساب کتاب، حشر کے دن کو بھول جاتے ہیں جو بڑا مشکل دن ہے۔ نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا، وشددنا اسرہم، ان کے جوڑ کے، ان کے ہڈیوں کو ٹینڈن نسوں کے ذریعے، گوشت کے ذریعے باندھ دیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اگر ہم چاہیں، اگر یہ گیان کو نہیں مان رہے تو ان کی جگہ دوسری قوم کو لے آئیں، عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، ان سے بہتر کسی قوم کو لے آئیں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، دوسری قوم لے کر آ جائیں، بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، کوئی نئی مخلوق لے کر آ جائیں جو ان سے اچھا گیان کا ساتھ دے۔ یہ دھمکی آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اللہ چاہے تو تمہیں ہکال کر دوسری قوم کو لے کر آئے۔ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، قوم بدلی کر کے دوسری قوم کو لائے۔ تمہیں اس ذمہ داری کو جو دیا ہے گیان دنیا تک پہنچانے کی، اگر بھول کر دنیا میں لگ گئے اور گیان ساری دنیا تک نہیں پہنچا رہے تو یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ بدل کے دوسری قوم کو لائے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا۔ 1441 سال پہلے اللہ نے کہا اگر اب ہم نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی، کم گیانی لوگ آج بھی دنیا میں زیادہ اگیانی لوگ ہیں، یہ فریضہ ہم نے ادا نہیں کیا تو اللہ ہمیں تہس نہس کر کے دوسری قوم کو لائے گا۔ وہ کیسی ہوگی؟ یحبہم ویحبون، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، صرف ایک سچے مالک کے گیان کے لیے کام کریں گے۔ جس کلمے کو، جس گیان کو، جس مالک کو مانا، اس کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ دنیا کی محبت میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ اللہ بھی ان سے محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ اس دھمکی سے صحابہ کرام ڈر گئے اور دین کی تبلیغ کا، گیان کے پہنچانے کا حق ادا کر دیے، لیکن اب ہم لوگ اس دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے ان صحابہ کرام کو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کے گیان اور ایمان کے کام سے اللہ راضی ہو گیا۔ لیکن اب ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، کہیں اللہ ہمیں تہس نہس نہ کر دے۔ یہ قرآن کی دھمکی 7-8 جگہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں ڈر کر اس گیان کی طرف آنے کی، خود بھی چلنے کی، سمجھنے کی، گیان اور ایمان قرآن کی باتیں اپنی زندگی میں بسا کر اس پر عمل کر کے دنیا کو اس گیان کی طرف لانے کی توفیق عطا کرے۔ ان هذه تذکرہ نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا، وشددنا اسرہم، ان کے جوڑوں کو باندھا، ان کے بدن کو فٹ بنایا، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ان کی جگہ بدل کے دوسری قوم کو گیان کے لیے ہم لا سکتے ہیں اگر یہ اگیان پر اڑی بازی کر رہے۔ ان هذه تذکرہ، یہ دھمکی ہے، یاد دہانی ہے، سمجھ لو، سدھر جاؤ۔ اس سے تم ڈر کر، خوف زدہ ہو کر، اسے یاد کر کے، اسے دل میں بسا کر تم صحیح اپنے مقصد پر آ جاؤ، اپنے مقصد کو یاد کر لو۔ تذکرہ تمہیں یاد دلاتی ہے قرآن کی باتیں، جس عہد کو، جس وعدے کو تمہاری روحوں سے سچے مالک اللہ نے لیا تھا تمہیں پیدا کرنے سے پہلے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اسی کی یاد دہانی بار بار یہ قرآن کرتا ہے۔ تذکرہ، ذکرہ، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرے، نصیحت کے قریب آ جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت قبول کرنے کے لیے، گیان اور ایمان کی باتوں کے لیے اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون ہے نصیحت قبول کرنے والا، نصیحت کے قریب آنے والا، خود بھی چل کے دنیا کو اس کے قریب لانے کی کوشش کرنے والا۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، سرڑگ مارگ پر چلے، صراط مستقیم پر چلے، مکتی کے راستے پر چلے اور مالک سے ملاقات۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، موت کے ذریعے، قیامت کے ذریعے اس دنیا کو چھوڑ کر سچے مالک کی ملاقات کی فکر کرے، اچھے انداز میں جا کر ملے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ،
فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف گیان پر آ کر راستہ اختیار کر لے، اس راستے پر چلے۔ وما تشاءون، اور اس راستے پر چلنے کی تمنا تم نہیں کر سکتے، چاہ بھی نہیں سکتے، چاہت اور دل میں خیال اور وچار سوچ بھی نہیں آ سکتی، الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ تمہیں سچے گیان پر لانے کی توفیق نہ دے، الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اور اللہ اجازت اسی کو دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف مڑتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ اللہ نے ہدایت نہیں دیا تو اس میں نعوذ باللہ اللہ کی غلطی، ایسا نہیں، ہم اگیانی ہیں تو اس میں اللہ کی غلطی۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف مڑتا ہے، چہرہ کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، اپنی مرضیوں کو چھوڑ کر اس کی مرضی کی طرف آنا چاہتا ہے، اپنی تمام تمناؤں کو چھوڑ کر، دھوکے کو چھوڑ کر سچے مالک اللہ کی خواہشات میں، اللہ کی مرضی میں، خوشی میں آنا چاہتا ہے، الا ان یشاء اللہ، تو اللہ جسے چاہتا ہے اس کی طرف ہدایت دیتا ہے، سچے گیان اور ایمان کی طرف۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف مڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، اوبہ کرتا ہے، رخ کرتا ہے، حنیف ہوتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے، ہر طرف سے اپنے مسلم حنیف، یکسو، گیانی، اپنے گیان کو لے کر بس اب دنیا میں اسے مرے تک صرف گیان ہی نظر آ رہا ہے، سچے مالک کا نام ہی نظر آ رہا ہے، اس کی بندگی کا صرف خیال ہے۔ حنیف ہو جاؤ، مسلم حنیف ہو جاؤ، حنیف۔ حضرت ابراہیم کو کہا اللہ نے قرآن میں مسلمًا حنیفا، حنیفا مسلمہ، مسلم حنیف تھے، یکسو تھے، ہر طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر صرف ایک سچے مالک اللہ کی طرف لگائے ہوئے تھے۔ وما تشاءون، تم ہدایت کی طرف اگر آنا چاہو، الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مرضی کی بغیر نہیں آ سکتے۔ اللہ کی مرضی، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے اجازت جو اس کی طرف مڑتا ہے، انابت کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس دھوکے کی طرف سے بھاگنا بند کرتا ہے، ادھر سے منہ ہٹاتا ہے، توجہ اور رخ ہٹا کر سچے مالک کی طرف، اس کی جنت کی طرف، اس کی نعمتوں کی طرف، اس کے گیان اور ایمان کی طرف، اس کے گیان کی باتیں جو قرآن میں اس کی طرف جب کرتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ جانتا ہے کہ کس کا دل مائل ہونے والا ہے، کس کا دل پلٹنے والا ہے، کون اللہ کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے۔ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر، دلوں میں جو ہے وہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، سینے جو چھپاتے وہ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھ کا خیانت، اشارہ، پلک جھپکنے کا انداز، آنکھ کھولنا اور بند کرنا، آنکھوں کی مومنٹ، کدھر دیکھ رہے کیا، یہ سب وہ جانتا ہے۔ آنکھوں کا دھوکہ وہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو تم دلوں میں چھپاتے ہو وہ جانتا ہے۔ حصل ما فی الصدور، تمہارے سینوں میں سے تم نے بولا نہیں، تم نے زبان پر نہیں لایا، صرف سوچا، دل اور دماغ کے اندر ہے، وہ بھی اللہ حاصل کر لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، پھر جسے چاہے گا معاف کر دے گا، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کون گیان کی طرف، کس کی زندگی، کس کا قدم، کس کا سیکنڈ، کس کا منٹ، کس کی سوچ، کس کا وچار، کس کا خیال اس گیان اور ایمان کی طرف ہے، اور کون دنیا چاہنے والا ہے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ دنیا چاہنے والے، ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ آخرت چاہنے والے۔ گیان کے راستے پر یہ کون ہے اللہ چاہتا، اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ کان علیما، علیم ہے، حکیم، بڑے حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، اپنی رحمت میں اس دنیا میں اپنے گیان کی دولت اسی کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اس گیان کے ذریعے جنت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ورنہ کچھ لوگوں کو گیان ملنے کے بعد بھی جنت نہیں ملنے والی۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے، جنت نہیں ملے گی۔ ہپوکرائٹ منافق ہوں گے، کچے گیانی ہوں گے، آ تو گئے فائدے کے لیے، دو منہ کے سانپ ہوں گے، ادھر فائدہ دیکھے تو ادھر بھاگ گئے، اور دنیا کی طرف ان کا دل لگا ہوا۔ مذبذبین بین ذلک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، دونوں کے بیچ میں شک، تردد، ریب میں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، اور دنیا ان کے اوپر حاوی ہے۔ تو ایسے گیانی لوگ بھی جنت
की नेमतें नहीं मिल पाएगी। युदखिलु मन यशाउ फी रहमती, जिसे चाहता है अपनी रहमत में दुनिया में भी दाखिल करता है और जन्नत की रहमत में भी दाखिल करता है। वज़्ज़ालिमीना अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, दुनिया में सबसे बड़ा ज़ालिम वो है जो ज्ञान और ईमान की बातें सुनने के बाद भी आनाकानी करे, मुँह मोड़े और उसकी तरफ ना आए और ज्ञानी बन के न मरे। और सबसे बड़ा ज़ालिम वो भी है जिसे ये ज्ञान पहुंचाने की ज़िम्मेदारी दी गई, सारी दुनिया तक, सारे इंसानों तक पहुंचा दो, वो दुनिया में लग गया, रुपये पैसे में, बैंक बैलेंस में, कमाई में, कार बंगले में लग गया, दुनिया की रंगीनियों में लग गया, दुनिया के धोखे के पीछे भागने लगा और ज्ञान के पहुंचाने का काम नहीं किया। ये सब लोग ज़ालिम हैं। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, उससे बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है जो इस ज्ञान और ईमान की शहादत जो सारी दुनिया तक पहुंचाना, उससे गफलत किया। और वो जिस तक ज्ञान और ईमान की बातें पहुंच गई, समझा कर खोल कर बता दी गई, वक्त के नबी ने और वक्त के ज्ञान प्रचारक महात्माओं ने, ज्ञानी लोगों ने ईमान और ज्ञान और कुरान की बातें खोल कर बता दी, उसके बाद भी मजाक उड़ाया, उसकी तरफ ध्यान नहीं धरा, वो भी सबसे बड़े ज़ालिम हैं। अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे लोगों के लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ने रेडी किया है। ऐ अल्लाह उस अज़ाब से तो हमें बचा ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह आगे की वीडियो में सुनिए वल मुरसलाति उर्फ़ा।